بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن پاک کے 14 نمبر صورت کے اوپر بات ہوگی۔ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے جو قرآن پاک کی صورت ہے وہ سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم 14 نمبر صورت ہے، جبکہ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے 72 نمبر صورت ہے۔ اس میں جو آیت مبارکہ ہیں وہ 52 ہے، رکوع اس میں 7 ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ یہ سورہ انبیاء سے پہلے نازل ہوئی اور سورہ شورى کے بعد نازل ہوئی۔ عنوان سورۃ ابراہیم۔ ساری صورت کا مقصد بعثت انبیاء علیہم السلام، مقصد بعثت محمدی و بعثت موسوی کا ایک ہے۔ نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ظلمات سے نکل کر روشنی میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جائیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اس راستے سے انکار کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان میں اپنے احکام دے کر بھیجا ہے، پھر جس نے چاہا ہدایت پائے اور جس نے چاہا اسے اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کی فہرست میں لکھ دیا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ رواں سورہ ابراہیم مع سورۃ الرعد۔ سورۃ الرعد میں 11 دلائل بطور تنبیہات مذکور ہوئے، مگر معاندین پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ عناد اور ضد کی وجہ سے اب سورہ ابراہیم میں دلائل توحید کے ساتھ دقائع بھی مذکور ہوں گے۔ وقائع سے مراد تخویفات دنیاوی و اخروی اور انعامات دنیاوی و اخروی مراد ہے، کیونکہ طبع خوش خبری یا ڈر سن کر راہ راست پر آ جاتی ہے۔ خلاصہ سورہ ابراہیم۔ اس صورت میں مسئلہ توحید پر 3 دلائل عقلی، 2 مختصر اور 1 تفصیلی بیان ہوں گے، اور 1 دلیل نقلی اجمالی تمام انبیاء علیہم السلام اور مومنین سے، 1 دلیل نقلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور 6 وقائع دنیاوی و اخروی کا بیان ہوگا۔ سورت کے ابتداء میں الف لام را کتاب انزلناہ الیک آیت نمبر 1 تمہید مع ترغیب ہے، یعنی یہ قرآن جو دلائل و وقائع پر مشتمل ہے ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ دلائل و وقائع بیان کر کے لوگوں کو کفر و شرک اور رسومات جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و توحید کی روشنی میں لے آئیں۔ سورہ ابراہیم کا مقصد وقائع اور امم سابقہ اور تذکیر بایام اللہ سے لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے۔ تفصیل وقائع و انعامات و دلائل نقلی انبیاء علیہم السلام ہے۔ تفصیلات دلائل سورۃ ابراہیم علیہ السلام۔ پہلی دلیل عقلی، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب الشدید، آیت نمبر 2۔ دوسری دلیل عقلی، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، رکوع نمبر 3 آیت نمبر 19۔ تیسری دلیل عقلی، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار، رکوع نمبر 5 آیت نمبر 32۔ پہلی دلیل نقلی اجمالی از انبیاء علیہم التسلیمات و مومنین، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، رکوع نمبر 4 آیت نمبر 24۔ دوسری دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم علیہ السلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رکوع نمبر 6 آیت نمبر 35۔ وقائع دنیاوی و اخروی۔ پہلا واقعہ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، رکوع نمبر 3 آیت نمبر 8 سے لے کر 15 تک۔ دوسرا واقعہ من ورائہ جہنم ویسقا
رکو نمبر 3 آیت نمبر 16 سے لے کر 17 تک۔ تیسرا واقعہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، رکو نمبر 3 آیت نمبر 19 سے لے کر 20 تک۔ چوتھا واقعہ وبرزوا للہ جمیعا، رکو نمبر 4 آیت نمبر 21-22۔ پانچواں واقعہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، رکو نمبر 5 آیت نمبر 28-29۔ چھٹا واقعہ ولا تحسبن اللہ، رکو نمبر 5 آیت نمبر 42 تا 51۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب، آیت نمبر 25 سے ترغیب الی القرآن۔ یہ سورہ ابراہیم کے بارے میں تھا۔ انشاءاللہ اگلی صورت کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔